أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ایک تو ساری مخلوقات میں سے خوبصورت چہرہ اور دوسرا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ. سبحان اللہ، یہ کیسا منظر ہوگا. آئیے ہم حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 403. حضرت حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. انہوں نے پانی منگوا کر وضو کیا اور فراغت کے بعد مسکرانے لگے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ فرمانے لگے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے، اور آپ بھی مسکرائے تھے اور دریافت فرمایا تھا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے تو نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہو، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد مسکرائے. دوسرا مقام جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 714. حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا. جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا. جب اس پر بیٹھ گئے تو یہ دعا پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا. ہم تو اسے اپنے تابع نہیں کر سکتے تھے اور بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. پھر 3 دفعہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس آپ مجھے معاف فرما دیجئے. پھر آپ مسکرا دیے. میں نے پوچھا، امیر المؤمنین اس موقع پر مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے اور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے تو پروردگار کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کیونکہ بندہ اپنے عاجز ہونے کا، محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے غنی ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تیسرا مقام صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5736. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ پر سے گزرے. قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب قبیلہ والوں نے ان اصحاب سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟
اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے لگے اور اپنا تھوک بھی اس جگہ پر لگانے لگے۔ اس سے وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد قبیلے والے بکریاں لے آئے، لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی رکھنا۔ اس حدیث سے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کرتے وقت سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ چوتھا مقام صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 754۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں آپ مل جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہو گئے گویا کہ نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کر لو، اور پھر پردہ ڈال دیا۔ اسی دن چاشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی۔ اس حدیث میں خوشی اور غمی دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ پہلے تو بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن نماز نہ پڑھا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہے، اور جب اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی خوشی کا عالم بہت زیادہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو دیکھ کر خوب مسکرائے۔ یہ سارا منظر نماز فجر کے وقت تھا، اور اسی دن چاشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانچواں مقام صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5809۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اسے مال دے دو۔ اس حدیث سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے آپ کو کتنی تکلیف دی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کا اخلاق بہت اونچا ہے۔ چھٹا مقام سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1968۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ دیکھیے باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں میرے باپ نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، وہ کون سا دکھ ہے جو آپ کو نہیں دیا، لیکن اللہ کے رسول باپ کی محبت مجھے مجبور کر کے آپ کے پاس لے آئی ہے، آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل پڑتے ہیں
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس کے دیے ہوئے دکھ یاد دلوا رہے ہیں، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا، اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی کی تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر ان تمام باتوں کو جانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے کافی اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو میں نے پڑھنا پسند کیا ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ 70 سے زیادہ مغفرت کر کے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ مغفرت کرتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر لوٹے، ابھی ذرا سا سانس ہی لیا تھا۔ سورہ برات کی 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، جب یہ مر جائیں تو تم ان میں سے کسی پر بھی کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور گناہ گار ہو کر مرے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی اس دن کی اس جرت پر حیرت ہوئی۔ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ یہ جرت میں نے کیوں کی۔ احباب ناظرین، دشمن کتنا بڑا ہے، آپ کو دکھ کتنے دیے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھ گنوانے پر مسکرائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ 7واں مقام جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6520۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا، جس طرح تم دسترخوان پر روٹی لہراتے پھرتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس سے آپ کے آگے والے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر اس نے خود ہی پوچھا، میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں جو اہل جنت کو ضیافت کے طور پر دیا جائے گا؟ اس نے کہا باللام و نون ہوگا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بات بتلائی وہی بات یہ شخص بتلا رہا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ سنن دارالقطنی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4506۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قیافہ شناس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ شخص بولا یہ پاؤں باپ بیٹے کے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ اس حدیث کے راوی ابراہیم بن سعد بیان کرتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ سفید رنگ کے مالک تھے اور ان کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رنگ سیاہ تھا۔ باپ کے پاؤں سفید اور بیٹے کے پاؤں سیاہ۔ اس نے ان دونوں کے پاؤں سے اندازہ لگا لیا کہ
کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3582۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا۔ اتنے میں ہوا چلی، اس نے ابر کو اٹھایا، پھر ابر کے بہت سے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا کہ اپنے دہانے کھول دیے۔ ہم جب مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بارش اسی طرح دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو پھر وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات گر گئے، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ اب ہمارے چاروں طرف برسا، جہاں پر اس کی ضرورت ہو، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینہ کے ارد گرد سر پیچ کی طرح ہو گیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2065۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور کفارے کی ادائیگی سے پہلے ہی ہم بستری کر لی۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی پازیب کی صفادی چاندنی رات میں دیکھی، میں بے اختیار ہو گیا، میں نے اس سے ہم بستری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے اور اسے حکم دیا کہ اب کفارے کی ادائیگی سے پہلے قریب مت جانا۔ سنن کبریٰ للبہقی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 19974۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے افسوس، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اور میں نے ہم بستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام کو آزاد کر۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا جس میں 15 سا کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور اپنے غریبوں میں بانٹ دو۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج ان 2 پہاڑوں کے درمیان کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داریں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لے جاؤ، اللہ سے استغفار کرو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ آخری اور بڑی پیاری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 463۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ گرتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل جائے گا
تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس شخص کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس آدمی سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم وہ اللہ کے علم میں معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس شخص کو جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے علاوہ میں اب کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ عرض کرے گا اے اللہ مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ تو وہ آدمی کہے گا اے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ یہ تھی چند احادیث جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔